بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی ذات قدوس کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اور اسلام سے نوازا ہے، اور یہ مبارک رات آج جو نصف شعبان کی ہے وہ اسلامی طور پر انجوائے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے یہ رات اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ کر پکارتے ہیں، منادی ہوتی ہے کوئی توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مصیبت زدہ۔ آف کورس ہم سب کے سب گناہ گار ہیں۔ انسانیت میں انبیاء کی ذات کے سوا باقی سب گناہ کسی نہ کسی درجے میں ہم کر لیتے ہیں۔ آج رات ہے، اپنے گناہ سچی ہے پکی توبہ کریں۔ ہم یاد رہے کہ موت کے آخری سانس، موت کے وقت جنت میں فوراً جانے میں جو رکاوٹ ہوگی وہ صرف اور صرف گناہوں کی ہوگی۔ لہذا ہمیں چاہیے اپنے دامن کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے، اور پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں صبح شام ایک توبہ کی تسبیح آپ نکالا کریں۔ میں تو یہ عرض کروں، جو ہی گناہ ہو جائے، ظہر کو گناہ ہوا ہے، دل میں کسی وقت گناہ ہوا ہے، تو رات کی تسبیح کا انتظار مت کریں۔ پتہ نہیں رات کی تسبیح سے پہلے ہی موت آ جائے۔ جو ہی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کریں بس۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھی میں نے، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اب رب کو پکارو، توبہ سے پکارو، مانگو جو مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، مانگو، وہ معافی قبول ہو جائے گی۔ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یا اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی، یا کچھ عرصے بعد قبول ہوگی، یا اس کی بجائے کوئی مصیبت ٹال جائے گی، یا اس دعا کو آخرت کے لیے ریزرو کر دیا جائے گا، اور بندہ کہے گا جب اس کا ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تو انسان سوچے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کیوں ہم تو مائل پا کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ دامن پھیلائے بیٹھے ہیں آج رات کو۔ تو اس لیے ہمیں دعا مانگنے بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، کتنے ڈالر لگتے ہیں دعا کرنے میں، صرف ہاتھ اٹھانے ہیں،
سجدے میں گر جانا ہے اور اپنے رب کو منانا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہمیں اپنے تمام گناہوں سے آج رات توبہ کریں۔ گناہوں کے کئی اقسام ہیں۔ پہلی بڑی قسم گناہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس سے متعلقہ ہیں، ہمارے جو اللہ تعالیٰ کے ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ مثلا عقیدہ صحیح نہیں ہے، نماز صحیح نہیں ہے، روزہ صحیح نہیں ہے، حج صحیح نہیں ہے، ہمارے اخلاقیات صحیح نہیں ہیں۔ قرآن مجید کا حق ادا نہیں کر رہے، تو ہمیں 2 رکعت نفل توبہ کے پڑھیں اور اس کے بعد یہ دعا کریں کہ یا اللہ، آپ سے متعلق جتنے مجھ سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ رو رو کے دعا کریں، اکیلے دعا کریں، اکیلے کمرے میں روئیں۔ ایک آنسو کافی ہے تمام گناہوں پر لکیر پھیرنے کے لیے۔ جو اپنے گناہوں سے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، ایک آنسو سچی توبہ کا وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، سچی پکی دل سے توبہ کرو۔ توبہ کے سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلے اپنے جرموں کو ہم ایکسپٹ کریں۔ یا اللہ، میں مجرم ہوں، میں اس لائن کا مجرم ہوں، میں اس لائن کا مجرم ہوں، میں اس لائن کا مجرم ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں۔ اپنے جرم کا اظہار کریں، جرم کو مانیں۔ یہ کیا جوتے کھانے کے بعد جرم کو مان لیا؟ یہ جو سمارٹ چور ہوتے ہیں نا، وہ پہلے ہی پولیس کے ڈنڈوں سے پہلے ہی کہتے ہیں ہاں میں نے یہ چوری کی، میں نے چوری کی، میں نے چوری کی ہے، تو وہ مار سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے جرموں کو مانیں اور پھر اس پر شرمندہ ہوں۔ اقرار کرنا جرموں کا پہلا سٹیپ ہے۔ توبہ نصوح کی بات کر رہا ہوں۔ سچی پکی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے جرم کا اقرار کرنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ شرم کی کون سی بات ہے؟ آپ ہے، آپ اللہ کی ذات ہے، کوئی اور در ہے؟ کوئی ایک ہی در ہے جو ہمارے پاس 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے۔ در در کی دور دور سے ایک در کا ہو کے رہ جا، تو اللہ سے مانگیں، اپنے جرم کو مانیں اور جرم کے بعد شرمندہ ہوں جرم کے اوپر، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اور چوتھا سٹیپ یہ ہے، پھر گناہوں سے بچیں ہمت سے اور دعا سے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمت اور دعا، ہمت اور دعا، ان 2 ٹول سے ہم ہر نعمت لے سکتے ہیں۔ تو ہمت سے گناہوں سے بچنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ تعالی۔ ہمت سے نیکی ہوگی اور ساتھ دعا سے نیکی ہوگی۔ دعا کا مطلب اللہ سے توفیق مانگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے توفیق کے بغیر نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں، نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ تو سچی پکی توبہ کریں۔ یا اللہ، میرا عقیدہ غلط رہا ہے، میں بدعت میں مبتلا رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ، میرے نمازیں صحیح نہیں ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ میرا حج صحیح نہیں ہوا، مجھے معاف فرما دے اور نہیں کیا حج کی توفیق عطا فرما دے۔ یا میرے روزے صحیح نہیں ہوئے، مجھے معاف فرما دے۔ میں نے زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کی، مجھے معاف فرما دے۔
یا اللہ میرے معاملات سے مجھے معاف فرما دے. جو جس لائن کی کمزوری ہے اللہ سے اس کی معافی ہم مانگے. پھر حقوق العباد ہیں. حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا تو نبی پیارے کی سنتوں پہ عمل نہیں کر سکے, ان کی شریعت مطہرہ پر پورا عمل نہیں ہوا, معاف فرما دے. اور آئندہ کے ہم کوشش کریں گے, عمل کریں گے. یا اللہ میں والدین کا حق ادا نہیں کر سکا, مجھے معاف فرما دے. ان سے معافی بھی مانگیں. یاد رہے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے, خالق سے, اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے. جب تک بندوں سے معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ معافی نہیں کریں گے. رشتہ داروں سے, اپنے ماتحتوں سے اگر ہم کی طرف کوئی زیادتی ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں. حتیٰ کہ جانوروں کے, گائے کے, بھینس کے, کبوتر کے, چڑیا کے, بلی کے, کتے کے, ان کے اوپر بھی ہمارے حقوق ہیں. ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق موجود ہیں. حتیٰ غیر مسلموں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں. پڑوسیوں کے حقوق موجود ہمارے اوپر ہیں, خواہ غیر مسلم ہوں. آپ کو یاد رہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو ڈنڈا مارا تھا غصے سے, اس کا دودھ پی گئی تھی, حالانکہ وہ عابدہ زاہدہ تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جہنم جانے کا فیصلہ کر دیا. اور ایک فاحشہ عورت, بری عورت, جس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھائی, اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس نے سبحان اللہ اس کو بخش دیا. تو یاد رہے کہ جانوروں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. یاد رہے, تو اس کا خیال کرنا ہے آپ نے. آپ کے ماتحتوں کے اوپر حقوق ہے. سب سے فزیکلی معافی مانگنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بھی رات کو معافی مانگنی ہے. اور یہ رات ہر دعا قبول ہوتی ہے. رزق کے لیے دعا کریں, اپنی جاب کے لیے دعا کریں, بزنس کے لیے دعا کریں, اپنی صحت کی دعا کریں, اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں. جیسے پاک میں آتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے اور اس نے کہا بھی نہیں ہے, اس کے غیب میں دعا کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس جو ہے فرشتوں کے کہنے پر اس کو بھی وہی عطا کر دیتے. یا اللہ اس کو بھی عطا فرما دے. دعا کے قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کوئی دوسروں کے حق میں وہی دعا انسان کرے. زندگی میں برکت کی دعا مانگے. اور بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان مبارک کی دعا مانگتے تھے, زندگی یا اللہ رمضان زندگی عطا فرما. اتنا شوق تھا رمضان کا کہ رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگتے تھے کہ زندگی عطا فرما. یا اللہ رمضان کے اجر سے, ثواب سے میں محروم نہ ہو جاؤں, تاکہ رمضان مجھے عطا فرما دے. رمضان کی جو بخشیں, رمضان کی جو نعمتیں ان کو لوٹوں میں, اور رمضان کے بعد میں اس طرح ہو جاؤں کہ انسان جیسے آج پیدا ہوتا ہے رمیمبر جائے. تو ہمیں رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنی چاہیے. رمضان کے بعد دعا, یا اللہ رمضان کی تیاری کریں, رمضان کی سے تیاری کریں. بلکہ رمضان کے بارے میں آخری دن 10 دن چھٹیاں لے لیں, تعطیلات لے لیں, اور اعتکاف فرمائیں. مسجد میں اعتکاف کریں, گھر میں اعتکاف کریں. ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں, اور آج دعا کریں, یا اللہ مجھے رمضان کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ دعاؤں کی رات ہے, رزق مانگنے کی رات ہے. پہلے آسمان پہ آتے ہیں, ہے کوئی بخش مانگنے والا, ہے کوئی رزق مانگنے والا, ہے کوئی رزق اولاد مانگنے والا. بے اولاد ہو جائے اولاد مانگے, اولاد ہے تو اس کو نیک صالح بننے کی توفیق مانگے, یا ان کو نیک و صالح بنا. تو
آج صدقہ خیرات کریں. سبحان اللہ. صدقہ سے بلائیں ٹالتی ہیں. اور ہم تو پہلے بھی کورونا کے ساری دنیا جو ہے کورونا کے مرض مبتلا ہے. اور میرا یقین ہے کہ ہمارے اعمال کی پاداش ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف وارننگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں. اس لیے ایسے جب انسان سیدھا ویسے نہیں ہوتا تو ایسی وارننگ دیتے ہیں کہ توبہ طیب کرو اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو. تو یہ ایک وارننگ ہے ساری ہیومینٹی کے لیے کہ میری ذات پر ایمان لاؤ, میرے رسول پر ایمان لاؤ, نیک اعمال کرو, تاکہ اے انسانیت جو آپ نے جنت تیار کی ہے وہ ہم آپ کو وہاں پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں. اللہ تو دینا چاہتے ہیں. آئیے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, آئیے خاص کر دعائیں کریں. میرے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. آپ کو انشاءاللہ میں بھی اپنی دعاؤں میں آج یاد رکھوں گا. آپ مجھے سے گناہگار کو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. میرے بھی ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ مجھے دنیا کی بھی خیریں عطا فرما اور مجھے آخرت کی بھی خیریں عطا فرما. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ میری بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. آئیے کورونا سے بچنے کی دعا کریں. اللہم انا نعوذ بکا من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. آئیے اپنے والدین کی دعا کریں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. رشتہ دار ہمارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 3 دفعہ سورہ اخلاق پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا اللہ اس کا اجر ثواب ہمارے رشتہ دار والدین کی روح کو یا اللہ اس کا ثواب پہنچا دے, ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اور ایک کام اور کریں سارے, نعمتوں کو بحال رکھنے کے لیے اور نعمتوں میں اضافہ کرنے کے لیے, اور یہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہماری نعمتیں جو ہیں بحال رہیں اور ان میں اضافہ ہو. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولہ بتایا ہوا ہے, بڑا آسان ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میری کسی نعمت کا شکر ادا کرو گے میں اسی نعمت میں اضافہ کروں گا اور قائم بھی رکھوں گا. اس لیے آج صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی ہے, صلاۃ الحاجت بھی پڑھنی ہے. آپ انٹر جا سکتا ہے, صلاۃ الحاجت کا وقت نہیں ہے بتانے کے لیے. جو چیز ضرورت ہو دعا مانگیں. تو آپ 2 کا نفل شکرانے پڑھیں. صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے, صلاۃ التوبہ پڑھنی ہے اور صلاۃ الشکر. نیت بڑی آسان ہے, 2 رکعت بعد نفل شکر عبادت اللہ تعالیٰ محترم قابل اللہ اکبر.
2 رکعت نماز نفل توبہ، باقی 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ تو جب شکر کی نفل پڑھنے ہیں تو پھر آپ کہنا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اسلام دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے آج عبادت کی توفیق عطا فرمائی، تیرا شکر ہے تو نے مجھے بہترین خامد عطا کیا، تیرا شکر تمہیں بہترین بیوی عطا فرمائی، یا تیرا شکر تم مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائی، یا تیرا شکر بھی بہترین رزق عطا فرمایا، یا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچھی صحت عطا فرمائی۔ یہ سب ایسے مانگتے ہیں، شکر ادا کرتے رہیں انشاءاللہ جس نعمت کا شکر ادا کریں گے اس نعمت کو بحال اللہ رکھیں گے، قائم دائم رکھیں گے اور اضافہ بھی کریں گے۔ یہ درخواست ہے آج کی، اور اس گناہ گار فقیر کی بھی کے لیے دعا کریں، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین۔